آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جن کا نام جنوبی ایشیا میں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، لال شہباز قلندر۔ جی ہمارا پاس جو ماخذ ہے وہ صرف تاریخ نہیں بتاتا، بلکہ ایک ایسی دنیا کا دروازہ کھولتا ہے جہاں عقیدت، موسیقی اور روایت سب ایک ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ آج ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ سید عثمان مروندی کون تھے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ لال شہباز قلندر کیسے بنے اور کیوں 700 سال بعد بھی ان کا نام لاکھوں لوگوں کو صہون شریف کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ بالکل، اور یہ سفر ہمیں لے جاتا ہے 12ویں صدی میں۔ یہ کوئی عام دور نہیں تھا۔ ایک طرف چنگیز خان کی فوجیں تباہی مچا رہی تھیں تو دوسری طرف اسی دور میں مولانا رومی جیسے صوفی محبت کا پیغام دے رہے تھے۔ کیا زمانہ ہوگا! اسی ہنگامہ خیز دنیا میں 1177 عیسوی میں سستان کے علاقے مروند میں سید عثمان پیدا ہوئے۔ تو ان کا اصل نام تھا سید عثمان مروندی۔ جی، لیکن آج دنیا انہیں لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ نام، یہ خود ایک پوری کہانی ہے۔ مطلب یہ صرف ایک نام نہیں جیسے کسی نے رکھ دیا ہو، بلکہ یہ ان کی شخصیت کا ایک مکمل تعارف ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک خطاب کی طرح ہے جو ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ آئیے اس کو توڑ کر دیکھتے ہیں۔ جی، پہلا لفظ ہے لال، یعنی یاقوت، سرخ رنگ۔ جی، جس کا مطلب ہے یاقوت جیسا سرخ رنگ۔ ماخوذ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سرخ لباس پہنتے تھے، جو عشق حقیقی کی آگ اور جوش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اور شہباز؟ یہ تو بہت طاقتور لفظ ہے۔ شہباز یعنی بازوں کا بادشاہ۔ بالکل، اور یہ ان کی روحانی پرواز کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ایسی روح جو دنیاوی پستیوں سے بہت بلند معرفت کے آسمانوں میں پرواز کرتی ہے۔ واہ! اور پھر آتا ہے قلندر۔ یہ سب سے اہم اور شاید سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ قلندر کا تصور ہی بہت منفرد ہے۔ یہ روایتی صوفیوں سے کچھ الگ ہے۔ بہت الگ۔ قلندر وہ درویش ہے جو کسی خانقاہ یا سلسلے کی ظاہری پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی اصولوں کو چیلنج کرتا ہے۔ ظاہری عبادات سے زیادہ باطنی کیفیت اور عشق الہی پر زور دیتا ہے۔ اسی لیے لال شہباز قلندر ایک باغی صوفی کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کسی ایک جگہ کے نہیں تھے بلکہ پوری کائنات کے تھے۔ واہ! لال شہباز قلندر یعنی عشق کی آگ میں تپا ہوا، آسمانوں میں پرواز کرنے والا آزاد درویش۔ لیکن ایک اور نام بھی ہے جو ان کے ساتھ بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے، جھولے لال۔ جی، اس کی کیا کہانی ہے؟ ماخذ میں تو اس کی 2 الگ الگ وجوہات بتائی گئی ہیں۔ جی، اور دونوں ہی بہت دلچسپ ہیں۔ ایک روایت تو ایک ذاتی غم کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ایک قریبی دوست نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے طے کیا تھا۔ اچھا، لیکن اس دوست کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں نے وعدے سے انکار کر دیا۔ اس بات نے انہیں بہت دکھ پہنچایا اور اسی وجہ سے انہیں سرخ دولہا یا جھولے لال کہا جانے لگا۔ یعنی وہ دولہا جس کی خوشی پوری نہ ہو سکی۔ جی، یہ تو بہت ذاتی اور انسانی پہلو ہے، ایک عظیم صوفی کے دل ٹوٹنے کی کہانی۔ لیکن میں نے ماخذ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اس کی ایک اور وجہ ہے جو سندھ کی مقامی ثقافت سے کہیں زیادہ گہری جڑی ہوئی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں لال شہباز قلندر کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔ صحیح۔ دوسری روایت انہیں سندھی ہندوؤں کے دیوتا جھولے لال سے جوڑتی ہے، جنہیں دریائے سندھ کا محافظ اور اوتار مانا جاتا ہے۔ اچھا، جب سید عثمان مروندی سہون آئے جو دریائے سندھ کے کنارے ہے، تو مقامی لوگوں نے ان کی روحانی طاقت اور شخصیت میں اپنے جھولے لال کی جھلک دیکھی۔ لیکن کیا یہ عجیب نہیں کہ ایک اسلامی صوفی بزرگ کو ایک ہندو دیوتا سے جوڑا جا رہا ہے؟ کیا اس دور میں اس پر کوئی تنازع نہیں ہوا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ماخذ براہ راست کسی تنازع کا ذکر تو نہیں کرتا، لیکن یہ اس عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ہم روحانی ہم آہنگی کہتے ہیں۔ سنکریٹزم۔ جی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام بر صغیر میں کس طرح پھیلا۔ یہ صرف باہر سے آ کر مسلط نہیں ہوا، بلکہ اس نے مقامی روایات، عقائد اور ہیروز کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ واہ! لال شہباز قلندر کا جھولے لال بن جانا اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن اپنے دریا کے دیوتا کی محبت نہیں چھوڑی، بلکہ اسے ایک مسلمان ولی کی شکل میں اپنا لیا۔ تو وہ صرف ایک مسلمان صوفی نہیں رہے، بلکہ پورے سندھ کے لیے ایک مشترکہ روحانی علامت بن گئے۔ بالکل، اسی لیے آج بھی بہت سے عقیدت مند مانتے ہیں کہ قلندر دریائے سندھ کے بہاؤ کو قابو میں رکھتے ہیں۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اچھا، اب ذرا ان کی زندگی کے طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی سخت زاہد تھے۔ جی، انہوں نے مجرد زندگی گزاری اور ان کا راستہ خود کو شدید مشقت میں ڈالنے کا تھا۔
جب وہ सहून पहुंचे, जिसे उस वक्त सेवस्तान कहते थे, तो वहां पहले से शिव मत के जाहिदों और योगियों का एक गुरोह मौजूद था। अच्छा। हाँ, एक रिवायत तो यहाँ तक कहती है कि वो आग के कढ़ा पर बैठकर इबादत करते थे। आग पर बैठना, ये तो खुद को अजियत देने के मुतरादिफ लगता है। आज के दौर में तो ये नाकाबिले तसव्वुर है। दरअसल ये उनके फलसफे को जाहिर करता है। उनके नज़दीक रूह को पाक करने और नफ्स को मारने के लिए जिस्म को इंतहाई तकलीफ से गुजारना ज़रूरी था। ये रास्ता आराम का नहीं, बल्कि खुद को मिटाने का था, और इसी कठिन रास्ते पर चलते हुए उन्होंने रूहानी बुलंदियां हासिल की। और वो इस सफर में अकेले नहीं थे। उनकी दोस्तियों का हल्का, जिसे चाहल यार कहते हैं, वो भी बहुत मशहूर है। ये सिर्फ 4 दोस्तों की महफिल नहीं थी, ये उस दौर के 4 सबसे बड़े रूहानी सिलसिलों का एक पावर हाउस था। जरा सोचिए, मुल्तान से बहाउद्दीन ज़िकरिया जो सहरवर्दिया थे, पाकपतन से बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो चिश्तिया सिलसिले के थे, ओज शरीफ से सैयद जलालुद्दीन बुखारी, और खुद लाल शहबाज कलंदर जी गलंदरिया सिलसिले से। इन सब के तरीके अलग, सिलसिले अलग, मिजाज अलग, लेकिन इन चारों ने अपनी दोस्ती से ये पैगाम दिया कि मंजिल एक ही है, भले रास्ते मुख्तलिफ हों। बिल्कुल। ये उस दौर में रूहानी इत्तेहाद और बैनुल मसालिक हमआहंगी की एक जबरदस्त मिसाल थी, जो आज के लिए भी एक बड़ा सबक है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब हिंदुस्तान पर गयासुद्दीन बलबन की हुकूमत थी। जी, जो एक इंतहाई सख्तगीर और मरकजी हुक्मरान माना जाता है। तो एक तरफ दिल्ली में सियासी ताकत का मरकज बन रहा था, और दूसरी तरफ ये सूफिया पूरे बर्रे सगीर में मोहब्बत पर मबनी एक रूहानी नेटवर्क बना रहे थे। कितना दिलचस्प तजाद है। एक तरफ सल्तनत की ताकत तलवार पर मबनी थी, तो दूसरी तरफ इन दरवेशों की सल्तनत दिलों पर कायम थी। बलबन की हुकूमत तो खत्म हो गई, लेकिन उन चार यार की रूहानी बादशाहत आज भी कायम है। बिल्कुल। इसी बादशाहत की सबसे बड़ी निशानी सेहुन शरीफ में उनका मजार है। इसकी तामीर की तारीख भी बहुत दिलचस्प है। जी, उसकी बुनियाद 1356 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने रखी। लेकिन ये सिर्फ एक बादशाह का काम नहीं था, इसमें अपना हिस्सा डालते रहे सिंध के तरखान खानदान, तालपुर हुक्मरानों, यहाँ तक कि जदीद दौर में जुल्फकार अली भुट्टो ने भी वहाँ सोने का दरवाजा लगवाया। यानी हर दौर के हुक्मरानों के लिए भी वो अहम थे। जी, ये इस बात का सबूत है कि लाल शहबाज कलंदर की शख्सियत हर दौर में अकीदत का मरकज रही है। और अवाम का तो क्या ही कहना, हर जुमेरात को हजारों लोग वहाँ जमा होते हैं। लेकिन सालाना उर्स का मंजर वो तो कुछ और ही होता है। माखिस के मुताबिक शोबान की 18 तारीख को 20 लाख से ज्यादा लोग शरीक होते हैं। 20 लाख से ज्यादा, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दुनिया भर से। ये तादाद नाकाबिल यकीन है। और ये हमें फिर उसी सवाल पर ले आती है कि क्यों 7 सदियों गुजरने के बाद भी ये कशिश क्यों बाकी है। शायद इसका एक जवाब उनसे मंसूब कवाली दमादम मस्त कलंदर में है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक कैफियत है, एक रूहानी तराना है जो नस्ल दर नस्ल लोगों के खून में गर्दिश कर रहा है। अमीर खुसरो से लेकर बुल्ले शाह तक, और फिर आज के दौर के गुलकारों तक सबने इसे गाया और इस पैगाम को जिंदा रखा है। लेकिन उनकी ये मोहब्बत भरी मिरास हमेशा पुरअमन नहीं रही। 16 फरवरी 2017 एक खौफनाक दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसमें 88 से ज्यादा मासूम जानें चली गईं। ये एक अलमनाक वाकया था, जिसका मकसद इस मोहब्बत और अमन के मरकज को खौफ और नफरत की अलामत बनाना था। लेकिन जो इसके बाद हुआ, जी, जो इसके बाद हुआ वो लाल शहबाज कलंदर की असल मिरास को जाहिर करता है। हमले की अगली सुबह जब हर तरफ खौफ और सोग का आलम था, मजार के निगरान ने अपनी सदियों पुरानी रवायत को नहीं तोड़ा। बिल्कुल। सुबह 3:30 बजे उसने रोज की तरह नकारा बजाया। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक पैगाम था कि तुम हमें मार सकते हो, हमारी रिवायत को नहीं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि हमले की अगली ही शाम उसी सहन में जहां खून बहा था, धमाल दोबारा शुरू हो गई। उसी शाम? जी, उसी शाम। सैकड़ों लोग, मर्द और औरतें इसी जोश और जज्बे से धमाल डाल रहे थे। ये लचक और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जो तारीख में कम ही मिलती है। यानी ये सिर्फ एक रक्स नहीं, ये एक तरह का ऐलान था, एक स्टेटमेंट कि आप हमें जिस्मानी तौर पर खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारी रूह को नहीं मार सकते। बिल्कुल। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो ये धमाल है क्या चीज? धमाल सिंध का एक कदीम सूफियाना रक्स है। ये इबादत का एक वजदानी तरीका है। जब नौबत, नगारे और घड़ियाल की तेज थाप गूंजती है तो अकीदतमंद अक्सर सुर्ख लिबास में, जी, अक्सर सुर्ख लिबास पहने एक खास कैफियत में आकर रक्स करने लगते हैं।
یہ ایک ایسا رقص ہے جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو کر صرف عشق الہی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اس حملے کے بعد دھمال کا دوبارہ شروع ہونا اس بات کا اعلان تھا کہ زندگی اور محبت موت اور نفرت پر ہمیشہ غالب آئے گی۔ ہمیشہ۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ لال شہباز قلندر صرف ایک تاریخی شخصیت یا صوفی بزرگ نہیں تھے، وہ ایک شاعر تھے، ایک باغی قلندر تھے، اس دور کے عظیم صوفیاء کے دوست تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک ایسی علامت تھے جس نے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ بالکل، ان کا ورثہ تاریخ کی کتابوں میں قید نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ روایت ہے جو ان کے سالانہ عرس میں نظر آتی ہے، دمادم مست قلندر کی گونج میں سنائی دیتی ہے اور ان کے مزار پر ہونے والی دھمال میں آج بھی دھڑکتی ہے۔ خاص طور پر جھولے لال کی روایت کے ساتھ ان کا جڑنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ باہر سے ضرور آئے تھے، لیکن وہ سندھ کی مٹی کا ایک اٹوٹ حصہ بن گئے۔ بالکل، ان کی 700 سال سے زیادہ عرصے پر محیط مقبولیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کا الہی محبت، انسانیت اور روحانی آزادی کا پیغام ہر قسم کی مذہبی اور ثقافتی حدود سے ماورا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ان کی میراث پر حملہ ہوا تو اس کا جواب کسی اور حملے سے نہیں بلکہ دھمال سے دیا گیا۔ ان کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ماخذ میں ہم نے پڑھا کہ لال شہباز قلندر کا روحانی راستہ خود کو شدید مشقت میں ڈالنے کا تھا، یہاں تک کہ آگ پر بیٹھنے کا۔ جی۔ آج کے دور میں جہاں روحانیت کو اکثر ذہنی سکون، مائنڈ فلنس اور آرام سے جوڑا جاتا ہے، ایک ایسی شخصیت سے کیا سیکھا جا سکتا ہے جس کا خدا تک پہنچنے کا راستہ انتہائی خود مشقتی تھا؟ اور یہ ہمیں ان مختلف اور بعض اوقات کٹھن راستوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے جو لوگ روحانیت اور زندگی کے معنی کی تلاش میں اختیار کرتے ہیں؟ کیا حقیقی روحانی سکون ہمیشہ آرام دہ راستوں سے ہی ملتا ہے، یا کبھی کبھی خود کو فنا کی آگ میں جھونک کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے؟